السلام علیکم، میں ہوں ثنا آغا خان۔ آج ہمارے پاس بہت ہی اہم خبریں ہیں، جو خبریں جو ہے نا بہت زیادہ سوالات بھی اکٹھے کرتی ہے اور بہت زیادہ اس پر ہم بات بھی کر سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہیں جی کہ جو پی ٹی آئی کا جو دھرنا ہونا تھا یا جو بھی ان کی قیادت نے سوچا ہوا تھا وہ نہیں ہوا، مگر اس کے بعد بہت سارے لوگ جو ہے نا ان پر تنقید بھی کر رہے ہیں جی۔ وزیر مملکت نے کہا ہے جی کہ پی ٹی آئی دہشت گردوں کی جماعت ہے۔ یہ ایک سوالیہ نشان بھی ہے اور اس پر ہم بات بھی کریں گے۔ اس کے علاوہ جی بیرسٹر گوہر جہاں پر کہتے ہیں کہ جی ہمارے اراکان کو کروڑوں کی آفر ہوئی ہے مگر ہم ابھی بھی وہیں پر اپنی جگہ پر جمے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ جی بیوروکریسی کے بارے میں بہت سارے الزامات خواجہ آصف صاحب نے لگائے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی بیوروکریسی جو ہے نا وہ جی اس کو جو جی وہ بہت زیادہ ایکشن کر رہی ہے اور بہت زیادہ ادھر ادھر ہو رہی ہے۔ یہ تو خیر ہم بہت سارے عرصے سے جانتے تھے، مگر خواجہ آصف صاحب نے اب یہ سوال اٹھائے ہیں، ان سوالات پہ بھی بات کریں گے۔ اور اس کے علاوہ جی 24 جو سرکاری ادارے ہیں ان کی نجی کاری کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہی سوال کریں گے کہ یہ جو اداروں کی نجی کاری کی جا رہی ہے اس کی عام عوام پر کیا اثرات آئیں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہے جی راؤ خالد امجد صاحب جو جن کا تعلق ہے پی پی سے، اور وقار اسلم صاحب جو کہ تجزیہ نگار ہیں جی۔ السلام علیکم راؤ خالد صاحب۔ جی شکر الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک۔ اچھا سر جی مجھے یہ بتائیں کہ سب سے پہلے میرا سوال یہ ہے کہ جو 24 اداروں کی نجی کاری کی جا رہی ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے، عام عوام پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے میں ایک بات عرض کر دوں کہ یہ حکومت کا جو ہے نا یہ ایک ثوابدیدی حق ہے اور وہ کر سکتی ہے، اور اس ہمیشہ جو ہے یہ جتنے بھی نجکاری ہوتی ہے یعنی اس کو پرائیویٹائزیشن کہتے ہیں، اس کو پرائیویٹائز جب کرتے ہیں تو اس سے ان اداروں میں بہتری آتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں اور دوسرے ممالک میں بھی جتنے ارادے جو جتنے بھی ادارے ہیں وہ پرائیویٹائز ہیں، ان کا ہمیشہ جو ہے وہ کاروبار بھی، ان کی مینجمنٹ بھی اور ان کی ساری چیزیں جو بہتر ہوتی ہیں۔ جبکہ ہمارے ہاں سرکار میں ایک پرابلم ہے کہ ہم لوگ جو ہیں صرف سرکار کی نوکری لینا چاہتے ہیں، کام نہیں کرنا چاہتے۔ ہمارے ہاں 99% لوگوں کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ ہم پڑھ لکھ کے کسی سرکاری ادارے میں ملازم ہو جائیں اور ہمیں کرنا کچھ نہ پڑے، کیونکہ ان کے ایک ذہنی طور پہ یہ چیز ہوتی ہے کہ سرکار میں جا کے کام نہیں کرنا، وہاں پہ جا کے صرف آرام کرنا اور تنخواہ لینی اور گھر چلے جانا۔ اس سے ملک ترقی نہیں کرتا۔ پرائیویٹائز جب کر دیتے ہیں تو پھر وہاں پہ کام کرنا پڑتا ہے، تو لوگوں کو پھر اس چیز پہ بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جناب ہمارے حقوق کے اوپر ڈاکہ ہے۔ یہ ڈاکہ نہیں ہے، ملک کی ترقی کے لیے پرائیویٹائز کرنا یہ بڑا ضروری ہوتا ہے اور یہ ٹھیک ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے۔ میں تو اس پہ یہی کہوں گا۔ اچھا وقار اسلم صاحب آپ سے یہ سوال ہے کہ جب نجی کاری ہوتی ہے، چلے گورنمنٹ کے آفیسرز کو اتنا کام نہیں کرنا پڑتا، پرائیویٹائزیشن ان کے لیے تو اچھی ہوگی، مگر کہیں نہ کہیں عوام کو ریلیف ملتا تھا، آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جی میں ایگری کروں گا کہ جب بھی نجکاری کی جاتی ہے اس کی وجہ مثلا یہ ہوتی ہے کہ وہ ادارہ ہمارے خزانے پر، ہمارے قومی بجٹ پر ایک بوجھ بن گیا ہوتا ہے، اور جس طرح ہم نے پی آئی اے کا کئی سالوں سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ اس کی نجکاری کی جا رہی ہے۔ نجکاری کی پروپوزل تو بہت سے اداروں کا پیش کر دیا جاتا ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ادارے کی پرائیویٹائزیشن جو ہے وہ کمپلیشن کے مراحل میں نہیں پہنچ پاتی اور وہ ایک جمود کا شکار رہتی ہے۔ جس طرح پی آئی اے کا روزولٹ ہوٹل ہم نے سنا ہے کہ بہت بڑا ہماری اکانومی پر احسان ہے اور ہماری اکانومی کی مطلب آن بان شان کہا جاتا ہے اسے، لیکن وہ بھی $87 بلین تک بیچنے کی باتیں کر رہے تھے ہم پچھلے دنوں۔ اس کی ہر دفعہ نا ہم قیمت پر اتفاق نہیں کر پاتے کہ ہم نے کتنے میں پرائیویٹائزیشن اس کی سٹارٹ کروانی ہے۔ تو پی آئی اے اب تک پرائیویٹائز نہیں ہو سکا، تو مجھے لگتا ہے کہ باقی لیسکو اور جتنے آپ نے 24 اداروں کے نام بتائے ہیں ان کا تو مجھے لگتا ہے کہ پاسبلٹی مطلب اگلے 15-20 سال تک نہیں مجھے نظر آ رہی، اور اس میں ہماری نااہلی ہے کیونکہ یہ سفید ہاتھی ہے جس کا صرف بوجھ ہی بوجھ ہے اور فائدہ کوئی حاصل نہیں ہو رہا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ہماری جو جتنی ریفارمز ہم کر رہے ہیں، جس طرح مریم نواز صاحبہ بھی پنجاب میں بہت متحرک ہیں، انہوں نے پیرا بنائی، سی سی ڈی بنائی، تو اسی طرح کوئی کمیٹی یا کوئی اس طرح کی آرگنائزیشن ہونی چاہیے جو ان اداروں کے اندرونی معاملات کو ادارہ جاتی تحقیق کرے اور پھر ان کی نجکاری کو یقینی بنایا جائے۔ جی خالد صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے تو عام جو آفیسرز ہیں گورنمنٹ کے ان کی بات کر دی، عام عوام کے لیے کیا ریلیف ہو سکتا ہے اس میں؟ دیکھیں میں پھر یہ بات کہوں گا، میں نے
عام آفیسرز کی بات نہیں کی, وہاں پہ تمام ملازمین کی بات کی. ملازمین میں وہاں پہ 4th گریڈ کا ملازم بھی ہوتا ہے جس کا افسری سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, وہ مزدور ہوتا ہے وہاں پہ. وہ بھی صرف اسی لیے وہاں پہ, آپ جیسے ابھی میرے بھائی نے یہاں پہ وقار اسلم صاحب نے کہا ہے کہ جو اکثر جو ہے پی آئی اے میں دیکھ لیں, وہاں پہ لوگ کیوں جاتے ہیں؟ صرف اس لیے جاتے ہیں کہ ہمیں کام نہیں کرنا پڑا. دیکھیں ایک فلائٹ کے لیے وہاں پہ جتنا عملہ مقرر کیا ہوتا ہے وہ سارے کا سارا بوجھ ہے. ہماری اسٹیل مل جو ہے اس کو دیکھ لیں, اگر یہ 10 سال پہلے یہ جو پرائیویٹائز ہو جاتی تو آج ہمیں یہ اربوں روپیہ جو ہے نقصان کی صورت میں ہمارے ملک میں, ہمارے اوپر, ہمارے کندھوں پہ, ہمارے خزانے پہ یہ نقصان نہ ہوتا. لیکن ہمیں نہیں, کیونکہ ہمارے جو ہے وہ نکل آتے ہیں مزدور. لیکن پرائیویٹائز کرنے کے لیے بھی دیکھیں ایک چیز بڑا ضروری ہے, جو وہاں پہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں نا, ان کے لیے سبسٹیچیوٹ ہونا ضروری ہے. ان کو جو ہے آپ نوکریوں سے فارغ کر کے گھر بھیج دیں اور ان کے لیے آپ متبادل روزگار کا بندوبست نہ کریں, یہ بھی ظلم ہوتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کسی کو بے روزگار کر کے اور پرائیویٹائز کرنے کے خلاف ہے. پرائیویٹائز آپ کریں لیکن سب سے پہلے ان کے لیے متبادل روزگار کا بندوبست ہونا چاہیے. اور عام آدمی پہ جو ہے اس کا اثر یہ پڑتا ہے کہ ایک جو ہے صحت مندانہ جو ہے نا وہ مقابلہ جو ہوتا ہے وہاں پہ پھر, کیونکہ جب جتنی بھی آپ دیکھ لیں کہ ہر جو ہے فیکٹری جو ہے وہ, آپ ٹیکسٹائل مل دیکھ لیں, آپ دوسری ملز جتنی بھی ہیں ان کو دیکھیں, ان کے اندر ایک مقابلہ چل رہا ہوتا ہے. وہ اپنی پروڈکٹ کو زیادہ سے زیادہ بہتر انداز میں لے کے آنا چاہتے ہیں اور اس سے لوگوں کو بہتر معیار کی چیزیں ملتی ہیں. اور اسی طرح لوگوں کو وہاں پر جو اچھا کام کرنے والے ملازم ہیں ان کو وہاں پہ نوکریاں نہیں, بہتر روزگار ملتا ہے. تو وہاں پہ لوگوں کو کام کرنا پڑے گا, لیکن اس میں بہتر یہ ہے کہ ہمیں بے روزگار کرنے کے بجائے ان کو روزگار کا بندوبست کریں, پھر پرائیویٹائز کرنا چاہیے اس کو. راؤ صاحب, یہ کہیں نہ کہیں حکومت کی کارکردگی پہ سوالیہ نشان نہیں ہے؟ اب دیکھیں یہ اگر حکومت کی بات کرتی ہے تو پھر اس کا جواب تو پھر جو ہے پاکستان مسلم لیگ کے کوئی بندہ ہی دے سکتا ہے, کیونکہ میں تو, میرا تعلق تو حکومت سے نہیں ہے. لیکن حکومت کو میں پھر سوالیہ نشان تو آتا ہے کہ وہ ان اداروں کو پراپرلی کیوں نہیں چلا سک رہے. ہمارا پی آئی اے ہے, اسٹیل مل ہے, دوسرے ادارے جتنے بھی ادارے, وہ پرائیویٹائز کرنے کی کیوں ضرورت پڑی؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم ان کو صحیح طریقے سے وہاں پہ مینجمنٹ نہیں اپنی بنا سکے, لوگوں کو صحیح سہولتیں نہیں دے سکے, وہاں پہ ہم پروڈکشن نہیں لے سکے. وہ ہماری سیاسی مجبوریاں ہوں گی جو, اس لیے اس میں جو ہے حکومت کو چاہیے کہ اس کو مینج کرے, اور مینج کرنے کے بعد دیکھ ایک اور چیز ہے, جب ادارہ کوئی نقصان میں جا رہا ہوتا ہے اس وقت اس کو بیچیں گے نا تو اس کا کوئی جو ہے جو آپ کو دام نہیں ملیں گے, اس کی مارکیٹ میں کوئی ویلیو نہیں ہوگی, وہ اونے پونے آپ کو بیچنے پڑیں گے. جیسے پچھلے دنوں پی آئی اے کو یہ جب بیچنے لگے تھے تو اس وقت اس کی کیا یعنی کہ ویلیو لگی تھی. یقین کریں کہ اتنے میں ایک جہاز نہیں ملتا جس نے پوری پی آئی اے بک رہی تھی وہاں پہ, تو اس کو پیپلز پارٹی نے روکا تھا اس وقت بھی, اور دام بڑھا دیے ویسے, تو اب بڑھا دیے نا جی, میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں. اب تو الحمدللہ سنا ہے کہ وہ تو منافع میں بھی جا رہی ہے کچھ تھوڑی سی, اور اب اس کے دیکھیں جہاں پہ اس کی فلائٹس نہیں جا رہی تھی وہاں پہ بھی اب اس کی فلائٹس کے ان کے روٹس مل گئے دوبارہ, تو یہ ایک اچھی چیز ہے نا. اب یہ انہوں نے اس پہ کام کیا تو ہم اس کو اپریشیٹ بھی کریں گے. جی وقار اسلم صاحب, آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ ایک نہیں, دو نہیں, 24 جو ادارے ہیں ان کی نیجیکاری کی جا رہی ہے, کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جی مثلا اس میں مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ, پچھلی گورنمنٹس کا بھی اس میں بہت بڑا رول ہے. ان میں معذرت کے ساتھ پیپلز پارٹی کی حکومت بھی ہے جس کے بدعنوانی کا بازار گرم ہوا, اس کے علاوہ اس میں عمران خان کا دور بھی ہے. تمام ادوار ملا کر اگر ہم بات کریں تو کسی نے بھی اداروں کو اس طرح سے متحرک کرنے کی, کیونکہ چیلنجز ہی ہم مطلب وہ عمران خان صاحب صحیح کہتے تھے کہ پیاز ٹماٹر کے بھاؤ اگر میں دیکھنے لگ جاؤں تو ملک میں کیسے چلاؤں گا. وہ ایک پوری ریگولیٹری اتھارٹی ہوتی ہے جو کہ ان چیزوں کو مانیٹر کرتی ہے اور وہ پرائم منسٹر کو رپورٹ کرتی ہے. تو چیلنجز ہمارے سیاسی عدم استحکام اتنا رہا کہ ہمارے جو جتنی بھی پارٹیز ہیں وہ اداروں کو صحیح سمت لے کر نہیں آ سکیں, اور اس وجہ سے جو آج ہم نجکاری کی نہج پر ہیں. لیکن اللہ کرے کہ یہ نجکاری والا جو فیصلہ ہے اس پر نظر ثانی کی جائے, اور اداروں کی جو مطلب پروڈکشن ہے, جو ان کی مطلب صلاحیت ہے, اس کے مطابق اس کو چلایا جائے جتنی استعداد ان کے اندر ہے. راجہ قمرالزمان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, ان کا تعلق پی ایم ایل این سے ہے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام.
اچھا سر، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ ایک نہیں، دو نہیں، 24 اداروں کی نیجی کاری کی جا رہی ہے، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ کیا یہ عام عوام کے لیے بہتر اقدام ہے؟ یہ بالکل بہتر اقدام ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ نے ایک گاڑی گھر میں رکھی ہوئی ہے اور وہ بڑی کسی زمانے کی مہنگی گاڑی تھی، مرسڈیز تھی، لیکن اس کے گراج کا خرچہ جو ہے وہ مہینے کا 50,000 روپیہ ہے، اس کے ڈرائیور اور صاف کرنے والے کا خرچہ مہینے کا 70,000 روپیہ ہے، لیکن گاڑی بڑی پرانی ہے اور اس میں آپ نے بڑا اچھا وقت گزارا ہے اور اب آپ ایئر کنڈیشن بھی ہے، تو کیا اسے بیچ کے اس سے جان چھڑا کے تو آپ ان اخراجات کو، یہ جو ادارے جن کی 24 کی بات ہو رہی ہے، یہ وہ ادارے ہیں جو ہمارے خزانے کا بڑا میجر حصہ کھا جاتے ہیں، خسارے آپ دیکھیں تو وہ انہی کی وجہ سے ہیں، تو وہ اگر خساروں سے جان چھوٹے گی تو وہ پیسے جو سرکاری خزانے سے ان کو مینٹین رکھنے پہ خرچ ہو رہے ہیں، وہ رقم کہیں تعلیم پہ خرچ ہوگی عوام کے، کہیں صحت پہ خرچ ہوگی، کہیں یا تو کہیں نا یہ منافع بخش ادارہ ہو، ایک بھی منافع بخش ادارہ، حکومتوں کا کام کاروبار کرنا بالکل نہیں ہوتا، حکومتیں جب کاروبار پہ آتی ہیں تو وہ کاروبار ختم ہو جاتے ہیں، اس کی مثال ریلویز ہے، اس کی مثال جی ٹی ایس ہے، ایک پرائیویٹ ٹرانسپورٹر ایک گاڑی لیتا ہے اور اس سے کچھ عرصے بعد وہ 10 بنا لیتا ہے، کیونکہ اس کے پاس فیصلے کی طاقت ہوتی ہے، وہ کسی ڈرائیور کو جو کرپشن کرے اس کو نکال سکتا ہے، وہ کسی امپلائی کو نیا رکھ سکتا ہے، لیکن وہی جی ٹی ایس جب گورنمنٹ ٹرانسپورٹ سروس بنتی ہے سرکار کے پاس تو پھر وہ پبلک سروس اپنا دوسرا سبسڈی ٹریبیونل کی بھی جو ہے محتاج ہو جاتی ہے، اور پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ دیکھیں آپ، جب بھٹو صاحب کے دور میں نیشنلائزیشن ہوئی تھی تو وہ سارے لوگوں کے کارخانے، وہ فیکٹریاں منافع تھیں، وہ حکومت نے لے لیں، سال دو انہوں نے منافع کمایا، تیسرے سال سے نقصان میں گئیں، اور یہ وہ سارے ادارے ہیں، پاکستان سٹیل مل کی مثال لے لیں، کتنا قومی خزانے سے اس پہ ہر سال ہم خرچ کر رہے ہیں اور اس کا کوئی وہ نہیں ہے۔ یوٹیلٹی سٹور کارپوریشن، یہی سبسڈیز آپ پروڈکٹس پہ دے دیں، وہ کتنے لوگوں کو جو ہے وہ ابھی اس کا کتنا خسارہ ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بالکل حکومت نے یہ دیر سے فیصلے کیے، سیاسی مسلطوں کا شکار ہمیشہ حکومتیں رہیں۔ پی آئی اے کی مثال لے لیں کہ 300 شاید جہازوں کا سٹاف ہے اور 10 کے 14 12 جہاز ہیں، تو اب حکومتیں جو ہیں وہ نوکری دینے کا تو وہ نہیں ہوتی، اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کسی وزیر اعظم کا، کسی وزیر کا، کسی صدر کا گھر سے پیسے تو نہیں جا رہے ہوتے، وہ سرکار کے خزانے سے جو کہ ادروائز تعلیم پہ، صحت پہ، لا اینڈ آرڈر پہ خرچ ہوں، ٹیکس پیز منی یا قرضہ لیا ہوا منی، وہ خرچ ہو رہا ہے ان خسارے والے اداروں میں۔ جی ان سر، سے جب جان چھوٹ جائے گی تو ہمارا یہ بجٹ جو ہم اس پہ خرچ کر رہے ہیں، یعنی نقصان کر رہے ہیں، وہ ختم ہو جائے گا، تو سر اس لیے یہ وقت کی نجی ضرورت ہے۔ کاری کی افادیت تو ہمیں پتہ چل گئی ہے، مگر اس پہ بہت زیادہ سوالیہ نشان بھی اٹھ رہا ہے کہ حکومت کے اوپر، کیا حکومت جو ہے اس میں بیٹرمنٹ کے لیے اور کچھ نہیں کر سکتی تھی؟ مطلب بہت سارے ریلیف عام عوام سے بھی چھین جائیں گے اس طرح سے۔ کون سے ریلیف مثلا چھن جائیں گے؟ دیکھیں دنیا بھر میں کہیں پہ مجھے بتائیں کہ سیمنٹ جو ہے حکومت بنائی ہو سوائے ان کچھ چند کمیونسٹ ممالک کے، دنیا میں کاروبار جو ہے وہ حکومتوں کا کام ریگولیٹ کرنا ہوتا ہے، اس کو مارکیٹ فورسز پہ چھوڑتے ہیں۔ اگر حکومت خود پیاز اور ٹماٹر بیچنا شروع کر دے تو پھر اس میں سرکاری، دنیا بھر میں، ہمارے تو چلو بددیانتی کا پہلو بھی ہے، لیکن جن معاشروں میں بددیانتی نہیں ہے وہاں پہ بھی جو پرائیویٹ انٹرپرائزز کا انیشیٹو ہوتا ہے وہ پبلک سیکٹر میں نہیں ہوتا، تو اس لیے اس کو آپ دیکھیں کہ پرائیویٹ سکولز ہیں وہ بہت تھوڑے بجٹ کے ساتھ، بہت تھوڑے سٹاف کے ساتھ کتنی اچھی جو ہے وہ پرفارمنس دے رہے ہیں، اور لوگ دوڑ دوڑ کے پرائیویٹ سکول میں داخل، جبکہ اگر تنخواہیں آپ دیکھیں اس کے مقابلے میں کسی سرکاری سکول کی تو وہ کتنی زیادہ ہوں گی۔ اسی طرح دیگر کوئی بھی پرائیویٹ ادارے کو کمپیرزن کر لیں، پاکستان پوسٹ ڈاک خانے کا محکمہ جو آج اس کے مقابلے میں کون ہے جو پاکستان پوسٹ کے تھرو پارسل بھیجتا ہے؟ سب
कोरियर सर्विसेज का इंतखाब करते हैं। क्यों करते हैं? उनमें प्राइवेट इनिशिएटिव है, उसमें जिम्मेदारी है, वो उन्हें पता होता है कि हमारा कारोबार इस पे डिपेंडेंट है। लेकिन सरकारी अफसर का तो कुछ एट स्टेक नहीं होता, उसे पता मैंने 3 साल इधर पोस्टिंग काटनी है, फिर मैं कहीं और चला जाऊंगा। तो ये एक बुनियादी वो चीजें हैं कि जो जिनके अलावा और कोई हल नहीं है, और दुनिया भर ने इस हल को अडॉप्ट किया और इसको रैशनलाइज किया। इसमें तो जो है या तो कहें कि सिर्फ पाकिस्तान में पहली दफा हो रहा है। मैंने जितनी मिसालें दी अदारों की, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन है कि जिसके पास अब कोई चंद जहाज शायद रह गए हैं पिछले 50 बरसों में, PIA है। तो इसलिए यही वे फॉरवर्ड है, और इस पे तमाम इवन जो हमसे पिछली हुकूमत थी तहरीक इंसाफ की, ये प्राइवेटाइजेशन कमीशन उनके दौर में भी चलता रहा, उनके भी इनिशिएटिव्स थे। कुछ चीजें बस उन्होंने PTDC जो टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के रेस्ट हाउसेस गेस्ट हाउसेस थे, वो उन्होंने अपने दौर में बंद किए सरकारी ऑपरेशन, और उसको भी इसी तरह प्राइवेट जो है उस पे ऑपरेशंस पे लेके गए। मलकियत तो गवर्नमेंट की है, लेकिन उसका ऑपरेशन जो है वो उन्होंने प्राइवेट सेक्टर के हवाले किया। तो ये सारी हुकूमतों का, अब तकरीबन पार्टियों का इस पे इत्तेफाक राय है, और यही वे फॉरवर्ड है। जी राजा साहब, आपसे एक और सवाल है मेरा कि वजीर मुमलिकत ने कहा है कि PTI जो है ना वो दहशतगर्दों के साथ है, नेशनल एक्ट प्लान पर कार्रवाई किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, नेशनल एक्शन प्लान जो है वो इस कौम के मुफाद में इसलिए है कि पाकिस्तान में अगर दहशतगर्दी होगी तो बाकी हर चीज रुक जाएगी। तो नेशनल एक्शन प्लान को जीरो टॉलरेंस के साथ एनफोर्स करना चाहिए, और हमने सक्सेसफुली इसको एनफोर्स किया है माजी में। 2013 से 18 का अगर दौर को देखें तो नेशनल एक्शन प्लान को हमने प्रोग्राम को प्रॉपर तरीके से एनफोर्स किया, और उसके लिए दहशतगर्दी पे तो कोई भी दुनिया का मुल्क जो है, कोई भी दुनिया की कौम जो है वो जीरो टॉलरेंस है। अब क्या होता है कि दहशतगर्दों को ग्लोरीफाई करना, दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ने वाली फोर्सेस को डिमिनिश करना, उनको तहकीर का निशाना बनाना, उन्हें सोशल मीडिया पे बेतौकीर करना, दहशतगर्दों की कार्रवाइयों को ग्लोरीफाई करना। आप जरा अपना सोशल मीडिया देखें, जब जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ तो हमारे सोशल मीडिया पे क्या कहा गया, जब दुश्मन ने हम पे हमला किया, जब ड्रोन्स आए थे भारत के, तो उस दिन सोशल मीडिया किस तरह दुश्मन को ग्लोरीफाई कर रहा था। तो बुनियादी तौर पर अगर वजीर मुमलिकत ने कहा है तो शायद उस तरफ इशारा किया हो। जाहिर है तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो दहशतगर्द तो नहीं है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन उनमें ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं जो उन्हें स्टीयर करते हैं, और जो अपने छोटे छोटे सियासी मफादात के लिए ओवरऑल जो नेशनल होराइजन है। आप देखें कि जब हमारे फील्ड मार्शल जो हैं पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के सरबराह, वो अमेरिका गए थे एक अजीमुशान फतह के बाद, जिसका कि दुनिया में पाकिस्तान का वकार बुलंद हुआ और आज भारत तन्हा है। तो वहां पे एहतजाज और उनके खिलाफ मुजाहरे किसने किए? नंबर 1 भारतीय लॉबी ने, उनका हक बनता था चूंकि वो शिकस्त उन्हें हुई थी, धूल चटाई थी पाकिस्तान की फौज ने। और दूसरा पाकिस्तान की एक सियासी पार्टी के वर्कर्स ने और उनकी ओवरसीज तंजीम ने वहां पर मुजाहरे की। इसका क्या मतलब है? तो ये आप अगर इसको चाहे आप इसराइली अजाइम से निट करें चाहे भारतीय से करें तो आपको ये वाली चीज नजर आती है। और मेरा मशवरा भी है कि इस सियासी जमात को, तहरीक इंसाफ को, कि वो अपने अंदर इन एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करके और उनका कला कमा करें, उन्हें अपने से जुदा करें, ताकि वो नत्थी होकर तो इस सियासी जमात को ओवरऑल जो है वो अवाम की नजरों में बेतौकीर ना करें। क्योंकि पाकिस्तान की अवाम हर चीज बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन कहीं पे भारतीय कनेक्शन या भारतीय सपोर्टेड दहशतगर्दों की सपोर्ट, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, चाहे कहीं पे हो, चाहे वो जाहिरी हो, चाहे वो छुप के हो, वो पाकिस्तान के अवाम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और इसमें सियासी जमात का अपना भी नुकसान है। ठीक हो गया। राव खालिद साहब, आपसे मेरा सवाल है कि ये नेशनल एक्शन प्लान के साथ PTI को क्यों मुंसलिक किया जा रहा है? किसी भी सियासी जमात को अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज से रोकना जो है ना, मैं इसके खिलाफ।
لیکن کسی سیاسی جماعت کو یہ اجازت بھی نہیں دی جا سکتی کہ وہ ملک کے خلاف، اداروں کے خلاف یا دوسری ان چیزوں کو نقصان پہنچا ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کرے. تو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس نے ہمیشہ جو ہے اداروں کی عزت اور توقیر میں کبھی کمی نہیں کی، اور اپنی جتنی بھی سٹرگل ہے وہ ان کے آئینی حدود کے اندر رہ کے کی ہے. اسی طرح تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بھی یہی چاہیے. پی ٹی آئی جو ہے اس میں بالکل نہیں کہتا وہ دہشت گرد جماعت ہے، لیکن اگر اس کے اندر 2-4 ایسے لوگ ہیں تو ان کو آپ، حکومت کا کام ہے ان کو پکڑے، ان کو پکڑ کے سزا دے اور ان کو فارغ کرے. اور پی ٹی آئی کو چاہیے کہ ایسے لوگوں سے اپنی ڈی ایسوسیشن کرے، اور ان کے ساتھ ڈسوسیشن نہ، اپنے ایسوسیشن نہ کرے کہ ہم اس کے ساتھ کھڑے، ان کو ڈی ایسوسیٹ کر دے، ان کے ساتھ اپنا جو ہے کوئی تعلق نہ رکھے. تو پی ٹی آئی کی جو ہے اس کی قیادت میں تھوڑی سی یہ کمی ہے کہ وہ ابھی تک بالکل وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ اپنا بڑے دلیری سے کوئی جو قدم اٹھانا یا فیصلے کرنا، اس کے اندر وہ اس میں یہ کمی ہے. اور ان کو چاہیے کہ یہ قدم اٹھائیں اور کسی بھی اپنے ایسے کارکن کو جو اس طرح کی حرکتوں میں جو ہے شامل ہے اس کو اپنے آپ سے فارغ کر دیں. تو یہ تو اس کے لیے میں یہ کہوں گا. دوسری چیز جو میں ایک بات اور کہہ دوں کہ اکنامیکل سٹیبلٹی کے لیے نا پولیٹیکل سٹیبلٹی بہت ضروری ہے. ہمارے ہاں اس وقت اکنامیکلی جو ہے سٹاک ایکسچینج بہت اوپر جا رہی ہے. آپ روزانہ دیکھیں، روزانہ ایک نیا ریکارڈ بن رہا ہے، لیکن ان ساروں کے باوجود عام عوام کو کہیں پہ کوئی ریلیف نہیں مل رہا. ہم عام عوام جو ہے وہ ساری کی ساری ابھی بھی مہنگائی میں اسی طرح پس رہی ہے، چاہے وہ چینی ہو، چاہے وہ آٹا ہو، چاہے گھی ہو، چاہے پیٹرول ہو یا کوئی اور چیز ہو. ان تمام چیزوں کے اوپر حکومت کو جو ہے پورا اپنا جو ہے ایکشن لینا چاہیے اور اس کے اوپر اپنا کنٹرول کرنا چاہیے، کیونکہ گڈ گورننس میں آتی ہیں یہ چیزیں، اور اس کو گڈ گورننس میں اس کو جو ہے نا لا کے اپنی ان جو لوگوں کو ریلیف دینا چاہیے اس میں. اور تیسری بات اس میں جو ہے ابھی میرے بھائی نے یہ کہا کہ ریلویز اور یہ پاکستان پوسٹ، دیکھیں ریلویز جو ہے وہ عام غریب آدمی کی سواری ہے اور تمام دنیا میں اس کو سبسڈائز کیا جاتا ہے، اس کو بند نہیں کیا جاتا. وہاں پہ جو خرابی ہے، اگر ہم نے وہاں پہ زیادہ ملازم رکھے ہوئے، برڈن اس میں زیادہ ہے، تو ان کو ہم مینج کریں. وہاں پہ بھی گورننس کی کمی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں آپ ہی کے یعنی کہ ایک وزیر جو مواصلات تھے اور وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق صاحب کی، تو یعنی کہ میں تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ انہوں نے اپنے دور کے اندر اس کو بہتر کیا تھا. تو جب وہ بہتر کر سکتے ہیں تو اس دور میں کیوں نہیں بہتر ہو سکتی، اور عوام کو بہتر سہولیت کیوں نہیں میسر آ سکتی. اور ہم اس کو بہتر سہولیت پر میسر کرنے کے بجائے اگر ہم اس کو پرائیویٹائز کر دیں تو ہم ایک عام آدمی کی جو ہے نا سہولت اس کو بھی چھیننے کے مترادف ہوگی یہ چیز. جی ٹھیک ہو گیا. وقار اسد صاحب کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ جی میں راؤ صاحب کی بات سے ایگری کروں گا کہ جو نچکاری ہوتی ہے نا وہ اسی صورت میں ہم کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم پر وہ بوجھ بنا ہوتا ہے ادارہ، اور اس بوجھ بننے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کو اچھی طرح سے گورن نہیں کیا جاتا. تو جس طرح سے ریلویز کی بات ہے، لیسکو کی بات ہے، تو گوشت ملازمین ہماری سیاسی جماعتوں نے ہی بھرے ہیں نا ان اداروں کے اندر، کوئی آسمان سے تو نہیں آ گرے نا. تو اگر ہم نے اس کی نچکاری کی طرف جاتے ہیں، جس طرح پی ٹی ڈی سی کی بات کر رہے تھے راجہ صاحب، تو پی ٹی ڈی سی کا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت اچھا خاصا نقصان ہوا ہے. ہمارے دوست ہیں میاں انور سہیل جویکا صاحب، وہ اس کے چیئر پرسن ہے، تو انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ مطلب ایک اچھا خاصا مطلب بوجھ پڑا ہے اس کو، جب سے تحریک انصاف نے انتشار، جس کو انتشار کی جماعت کہا جاتا ہے، اس جماعت نے جب نچکاری کی اپنی طرف سے، انہوں نے بہت بولڈ سٹیپ لیا کہ ریسٹ ہاؤسز ہم سب کے لیے کھول رہے ہیں. لیکن وہی ریسٹ ہاؤس جو کہ 3,000 پر ڈے پر آ جاتا تھا، اسی ریسٹ ہاؤس کی جب نچکاری کی آپ نے تو 25,000 پہ چلا گیا. تو یہ عوام پر بوجھ پڑا، یہ ٹورزم اس سے رکا یا بڑھا؟ مطلب مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ پی ٹی آئی کو کس چکر میں گلوریفائی کر رہے ہیں ہم کہ اس نے بھی نچکاری کی تھی. اگر انہوں نے غلط کیا تھا تو کیا آپ بھی غلط کریں گے؟ تو میرا حکومت وقت سے یہ سوال ہے کہ اداروں کو کیوں اس طرح سے گورن نہیں کیا گیا، ان کی پرفارمنس کیوں نہیں بہتر کی گئی، مطلب ان کے آڈٹس کیوں اس طرح سے نہیں کیے گئے کہ ان کو خود چلایا جاتا. جیسا سعد رفیق نے ریلوے کو بہت اچھا چلایا تھا، اسی طرح شیخ رشید جو تھے انہوں نے بھی ریلوے کے لیے اقدامات بہرحال کیے تھے، چاہے ان سے اختلافات جتنے مرضی ہوں، لیکن انہوں نے بہت سے اس طرح کی چیزیں کی ہیں جس سے مجھے لگتا ہے کہ ریلوے بھی بہتر ہوئی تھی. اور کئی ادارے اگر چلانے کی نیت ہو تو چلائے جا سکتے ہیں، لیکن جب آپ آئی ایم ایف کے ہاتھوں اتنے بندے ہوں آپ کے ہاتھ پیر،
تو پھر آپ کو نجکاری والی آپشن پر غور کرنا پڑتا ہے، جو کہ مجھے لگتا ہے ایک افسوس کا مقام ہے۔ جی راجہ صاحب، آپ مجھے بتائیں کہ بیرسٹر گوہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے جو لوگ ہیں ان کو کروڑوں کی آفر کی جا رہی ہے، کیا یہ سچ ہے؟ جی پہلے تو میں اس بات کا جواب دے دوں کہ ریلوے ان اداروں میں شامل نہیں ہے جسے پرائیویٹائز کے لیے کیا گیا۔ ریلوے کی مثال میں نے اس لیے دی تھی کہ جو سعد رفیق صاحب کا جن کا یہ ذکر کر رہے ہیں، سعد رفیق صاحب ظاہر ہے انہوں نے بہت، ان کا یہ خیال تھا کہ ہم ریلوے کو چلائیں گے، انہوں نے چلایا۔ ابھی تک وہ منافع میں نہیں ہے، خسارے میں ہے، لیکن اس میں بھی کیا ہوا کہ اس میں پرائیویٹائزیشن کی گئی، آؤٹ سورسنگ کی گئی، ٹرینز آؤٹ سورسڈ ہیں۔ ریلوے کی اونرشپ گورنمنٹ کے پاس ہے، لیکن انہوں نے ٹرینز آؤٹ سورس کر کے پرائیویٹ سیکٹر کو کہا کہ آپ آ کے ٹرینز یہاں پر چلائیں، لیکن ریٹس یہ رکھیں۔ یعنی حکومت کا کام ریگولیٹ کرنا ہوتا ہے کہ آپ اس ریٹ پہ، ریٹ کی اپروول دے کے تو آپ یہاں پہ ٹرین چلائیں گے۔ اور اسی طرح یہ جتنی بھی ادارے ہیں، میں نے جو پاکستان سٹیل یا پی آئی اے ہے، اس کو بھی چونکہ تباہ پچھلے دور میں زیادہ کر دیا گیا جب وہ پائلٹس کے لائسنس کا ایشو ہوا، اس میں بھی روٹس جو ہیں وہ آؤٹ سورس کر کے، یہ نہیں ہوتا کہ فوری طور پہ اس کو وہ کر دیا جائے، اس کو ایک ٹرانزیشن کے ذریعے اس طرف لے جایا جاتا ہے۔ اور ریلوے میں شاید بہت سے دوستوں کو نہیں پتا کہ بہت سی چیزیں آؤٹ سورس اور پرائیویٹائز ہو چکی ہیں، جس میں سر فہرست ٹرینز ہیں۔ بہت سی ٹرینز ہیں جو پرائیویٹ اونرز کی ملکیت ہیں، اسی ریلوے پہ چل رہی ہیں اور وہ ریونیو ریلوے کو دیتی ہیں۔ تو اس طرح چیزیں جو ہیں وہ آگے کی طرف جائیں گے۔ دنیا بھر میں لیسکو کی انہوں نے مثال دی، ایک ایک شہر میں 6 بجلی کمپنیاں دنیا میں چل رہی ہیں، اور وہ اپنے کمپٹیشن کی صورت میں اپنے آپ کو امپروو کرتی ہیں۔ بالکل۔ تو یہ کمپٹیشن جب نہیں ہوگا، ایک سامنے ہی ہے۔ کمپنی ہوگی، اور اس کی سب سے بڑی مثال موبائل اور ٹیلی کمیونیکیشن سیکٹر ہے۔ جب صرف پی ٹی سی ایک محکمہ ہوتا تھا تو اس وقت دیکھیں کہ ٹیلی فون کتنی مشکل سے ملتا تھا۔ جب اسے اوپن اپ کیا گیا، اسے آؤٹ سورس کیا گیا، لوگ پرائیویٹ کمپنیز آئیں، تو آج آپ دیکھیں کہ جو 50 روپے پر منٹ کی کال آج سے 30 برس پہلے تھی پر منٹ، آپ سینئر بندوں سے پوچھیں، آج وہ 2-3 روپے پر منٹ دنیا بھر میں آپ پورے پاکستان میں کالز کر رہے ہیں۔ یہ اس لوگوں کو سہولت اب ہے یا اس وقت تھی اگر اسی پی ٹی سی ایل سسٹم پہ چلایا جاتا اور کسی اور کو داخل نہ ہونے دیا جاتا۔ جہاں تک یہ 1 کروڑ روپے والا تعلق ہے، یہ آپ پوچھیں ان سے، گوہر صاحب اگر وہ نام دے دیں جس کو کوئی آفر کی جا رہی ہے، ادھر سے وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں سزائیں دی جا رہی ہیں، اور سزائیں 9 مئی کے حوالے سے دی جا رہی ہیں، جو 9 مئی کو انہوں نے پاکستان کے دفاعی اداروں پہ حملہ کیا تھا، اس حوالے سے اس کو کوئی کسی سیاسی تقریر پہ تو سزا نہیں دی گئی۔ مجھے بتائیں کسی ایک شخص کو کسی ٹی وی چینل پہ روز آتے ہیں ان کے، ایون پی ٹی وی پہ ایک نمائندہ تحریک انصاف کا ہوتا ہے، پاکستان میں کسی ایک شخص کو ٹیلی ویژن نیٹ ورک پہ کیا کیا نہیں کہتے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تنقید کرتے ہیں، حکومت کو کیا نہیں کہتے، نیشنل ٹی ویز پہ بیٹھ کے چور ڈاکو کہتے ہیں، لیکن کسی ایک شخص کے خلاف اظہار رائے پہ پرچہ دیا گیا ہو، یہ کہیں سے چیک کر لیں۔ تو یہ دو چیزوں کو مکس اپ کر دینا، دہشت گردی کریں گے تو ظاہر ہے وہاں پر تو کاروائی ہوگی، لیکن آزادی اظہار رائے پہ کوئی کاروائی نہیں ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال میں نے دی کہ نصف کوئی 50 کے لگ بھگ چینلز ہیں علاقائی کو چھوڑ کے، اور اس پہ روز پی ٹی آئی کے لوگ آ کے کیا کیا کہتے ہیں۔ کبھی ایک کیس رجسٹر ہوا، کوئی ایک بندہ اس بنیاد پہ گرفتار ہوا کہ اس نے ٹی وی چینل پہ حکومت پہ تنقید کی تھی۔ تو یہ دو چیزوں کو مکس کر رہے ہیں، تو اس کے نہ کوئی کروڑ روپیہ دے رہا ہے، نہ کوئی ناجائز جو ہے سزائیں دے رہا ہے۔ سزائیں عدالتوں نے دی ہیں اور ان کے اس جرم پہ دی ہیں جو کہ ساری دنیا نے دیکھے۔ جی راجہ صاحب بہت بہت شکریہ۔ جی راؤ خالد صاحب وہ کہہ رہے ہیں جی کہ راجہ صاحب کا موقف یہ ہے کہ چینلز پہ بیٹھ کے یہ لوگ جو کچھ مرضی بول رہے ہیں، پی ٹی آئی والے جو مرضی معاملات کر رہے ہیں، ان کو کھلی آزادی یہ رائے کا پورا حق ہے اور کوئی پکڑ تکڑ نہیں ہو رہی، کچھ نہیں ہو رہا۔ کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ دیکھیں میں اس پہ جو ہے نا راجہ صاحب کی بات کے ساتھ اتفاق بھی کروں گا اور تھوڑا سا اختلاف بھی کروں گا۔ اتفاق اس بات پہ ہے کہ 50 کے 50 چینلز نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے، ان تمام پہ ان کے نمائندے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ اپنی بات کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ بالکل اپنی اس کے آزادی کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر کبھی آج تک ان کو کبھی وہاں سے پکڑا نہیں گیا۔
یہ بالکل ٹھیک بات. وہاں سے نہیں پکڑا گیا, وہاں سے بعد میں بھی نہیں پکڑا گیا, وہ روزانہ وہیں پہ پھر دوبارہ اگر پکڑا جاتا تھا تو اگلے دن وہ اس پروگرام میں نہ ہوتے. اور یہ آزادی اظہاری اس کو کہا جاتا ہے. اب ان کو جو پکڑا جا رہا ہے وہ ان واقعات میں پکڑا جا رہا ہے جن میں انہوں نے کوئی غیر اخلاقی اور جو ہے غیر قانونی حرکت کی ہوئی ہے. اب ان غیر قانونی حرکتوں کے اوپر تو یہ حکومت کو زیرو ٹالرنس دکھانی پڑے گی, چاہے کوئی بھی حکومت ہوتی, ہم ہوں, یہ اپنا مسلم لیگ نون ہو یا پی ٹی آئی ہو, کوئی بھی, یہ تمام کے تمام گورنمنٹ کے جو ہے نا یہ وہ ہیں, اور جب گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو کبھی بھی کسی چیز کو ٹالریٹ نہیں کیا جا سکتا. اب اس میں جو تیسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو ان کو سزائیں ملی ہے نا وہ کسی حکومت نے نہیں دی. حکومت کا کام سزائیں دینا نہیں ہے. حکومت کا کام ہے کہ اگر کسی نے کوئی غلط حرکت کی ہے, کسی ادارے پہ حملہ کیا ہے, تو اس کو گرفتار کر سکتی ہے. گرفتار کرنے کے بعد اس کا کیس عدالت میں جائے گا. اب عدالتوں نے اس کا فیصلہ کرنا ہے کہ یہ کیس غلط ہے یا صحیح ہے. وہاں پہ ان کو پورا حق دیا جاتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں. وہ ڈیفینڈ کرتے ہیں جو بھی ہوتا ہے, پھر اس کے بعد ان کو سزائیں ہوگی. ابھی جو سزائیں ہوئی ہیں یہ لوئر کورٹ سے ہوئی ہیں, آپ کی جو ہے استداد دہشت گردی کی عدالتوں سے ہوئی ہے نا. اس کے بعد ان کے پاس اپیل کا حق مکمل موجود ہے. آگے ہائی کورٹ بھی ہے, سپریم کورٹ بھی ہے. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو جو ہے کسی قسم کی کوئی غلط سزائیں ہیں. سزائیں غلط یا صحیح ان کا فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے, اور عدالتوں کو بالکل آزادانہ طور پہ یہ فیصلہ کرنے کی اجازت ہے کہ وہ جناب سب کو انصاف مہیا کرے. جی وقار صاحب آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے کہ مکافات عمل بھی ہے کہ مطلب جس طرح سزائیں 2018 میں دی جا رہی تھیں وہ بھی عدالتوں سے دلوائی گئی تھیں اور ابھی بھی عدالتوں سے دی گئی ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اس پر جو یہ کہنا کہ مطلب بالکل کی ہر طرح کی آزادی ہے تحریک انصاف کو, دیکھیں اب ان کو چوں بھی نہیں کرنے دیا. آپ نے 5 اگست کو انہوں نے دھرنا دینا تھا تو ہماری حکومت نے اتنا سخت مطلب کریک ڈاؤن کیا ان پر کہ ان کو ان کا ایک بندہ نہیں سڑک پہ نظر آیا. مطلب کارنر میٹنگ جیسا انہوں نے کچھ جلسیاں کی ہوں تو وہ کی ہوں, لیکن اس طرح سے اگر حکومتی مشینری استعمال کر کے آپ کسی کو بھی احتجاج کے حق سے روکیں گے تو میرا خیال ہے وہ غلط ہے. اور ان کو دہشت گردوں کے ساتھ نتھی کرنا تو انتہائی غلط اقدام ہے. مطلب میں نے نہیں دیکھا, ٹھیک ہے وہ کچھ اس طرح کی پروپیگنڈا مہم چلی ہے بارڈز کے تھرو, پی ٹی آئی کا کچھ نیٹ ورک اس طرح کا تھا جو کہ 9 اور 10 مئی کی رات کو کچھ پروپیگنڈا کرتا رہا غلط فہمی کا شکار ہو کر. لیکن آپ اگر انہیں یہ کہیں کہ انہوں نے دہشت گردوں کو گلوریفائی کیا, تو میں نے تحریک انصاف کو دہشت گردوں کو گلوریفائی کرتے نہیں دیکھا. اور تحریک انصاف کی اپنی قیادت تو ہے ہی نہیں, مطلب باہر نظر نہیں آتی ہے ہمیں. بیرسٹر گوہر کون ہے, علی امین گنڈا پور کون ہے, ان لوگوں کو کوئی نہیں جانتا تھا. اور جو بیرسٹر گوہر ہیں وہ تو پیپلز پارٹی سے ہو کر آئے ہیں اور وہ تو مختلف پارٹیز میں رہے ہیں. تو وہ تو اگر کہیں کہ بانی پی ٹی آئی کے بعد اگر کوئی طاقت رکھتے ہیں تو ایسا نہیں ہے. علیمہ خان اور بیرسٹر گوہر گروپ جو ہے وہ آپس میں گتھم گتھا ہے. تو تحریک انصاف تب اپنے فیصلے کر سکے گی جب بانی پی ٹی آئی سے کوئی ہدایات لی جائیں گی. تو ابھی مجھے لگتا ہے جو کچھ بھی پی ٹی آئی کر رہی ہے اس میں بانی پی ٹی آئی کا جو عمل دخل ہے وہ نہیں ہے, اور گورنمنٹ جو ہے وہ بہت سخت قسم کا کریک ڈاؤن کر رہی ہے جو نہیں ہونا چاہیے. جمہوری معاشروں میں اس طرح نہیں ہوتا کہ کوئی آپ پر احتجاج کرنا چاہے, آپ کے خلاف بات کرنا چاہے تو آپ اس کو اندر کر دیں اور پابند سلاسل کر کے رکھ دیں. راؤ صاحب آپ کیا کہیں گے؟ علی امین گنڈا پور صاحب کیوں نہیں مداخلت کرنے دے رہے, کیوں نہیں کریک ڈاؤن کرنے دے رہے؟ وقار اسلم صاحب بالکل درست بات ہے کہ ہر ایک کو آزادی جو ہے نا حاصل ہونی چاہیے اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے لیے. لیکن ان پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے درمیان میں اگر کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہو جو انتشار پیدا کرتی ہو تو اس کے اوپر تو گورنمنٹ کوئی بھی ہو وہ اس کو روکے گی. اور پاکستان تحریک انصاف اس وقت جو ہے بالکل اس کے جو ہے لیڈران کرام ان کے بارے میں بات نہیں کر رہا, لیکن ورکرز میں جوش ہوتا ہے, جذبہ ہوتا ہے, ان کو کنٹرول کرنے والا اس وقت لیڈر کوئی نہیں ہے. جیسے ابھی آپ نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے کبھی یہ نہیں کہا, بالکل میں بھی یہ کہتا ہوں بانی پی ٹی آئی نے نہیں کہا, لیکن آپ نے ایک مثال سنی ہوگی کہ لڑتی فوج ہے تو نام سردار کا ہی ہوتا ہے. یہ کبھی نہیں ہوا کہ جو ہے سردار جو ہے وہ اس کا نام نہ لے جی فوج نے بڑا کام کیا. اب جب یہ جتنی بھی ہم نے ابھی جو پچھلے دنوں فتح حاصل کی ہے انڈیا کے خلاف, کیا اس وقت جنرل عاصم منیر صاحب کا نام نہیں لیا جا رہا کہ جناب جنرل صاحب نے بہت اچھا کام کیا؟ اور بالکل کیا ہے, کیونکہ جرنیل کی سرکردی میں ہی ان کی یعنی کہ لیڈرشپ میں یہ کام ہوتے ہیں. اور اسی طرح یہ جو کچھ بھی ہوگا یہ اگر غلط ہوگا یا صحیح ہوگا اس کا خمیازہ بانی پی ٹی آئی کو ہی بھگتنا پڑتا ہے.
اس لیے اس میں میں آپ کی اس بات کے ساتھ اختلاف اس بات پہ کروں گا. اور بقایا پھر میں کہتا ہوں کہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کی تمام سیاسی جماعتوں کو کھلی آزادی ہونی چاہیے, جلسے جلوس کرنے کی آزادی ہونی چاہیے, ریلی نکالنے کی آزادی ہونی چاہیے, ان کو اپنی بات کرنے کی آزادی ہونی چاہیے, انہیں اپنا الیکشن لڑنے کی آزادی ہونی چاہیے, ان کے نشان کے اوپر الیکشن لڑنے کی اجازت ہونی چاہیے. یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. لیکن اور اگر انہوں نے کوئی احتجاج کرنا ہے, کوئی ریلی نکالی, وہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے نکالیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بھی حکومت جو ہے ان کو بالکل نہیں پکڑے گی. اگر اس کے باوجود پکڑتی ہے تو پاکستان پہ جو ہے یہ پیپلز پارٹی وہ ان کے ساتھ ہوگی اگر اس طرح کا کام ہوگا تو. لیکن ابھی تک ہمیں یہ نظر نہیں آ رہا. ابھی تک جب بھی کوئی جلوس نکلتا ہے تو وہاں پہ سرکاری گاڑیوں کو بھی آگ لگ جاتی ہے, وہاں پہ کوئی نہ کوئی اس طرح کا حرکت ہو جاتی ہے. اب ان چیزوں کے اوپر جب تک وہ کنٹرول نہیں کریں گے اور ان کی لیڈرشپ اس کے اوپر جو ہے سخت اقدامات نہیں اٹھائے گی, اس وقت یہ پریشانی ان کو اٹھانی پڑے گی. میرا سوال پھر وہیں پر, علی امین گنڈا پور صاحب کیوں کوپریٹ نہیں کر رہے؟ دیکھیں اب علی امین گنڈا پور صاحب یا گوہر ایوب صاحب یا بیرسٹر گوہر صاحب, ان کے بارے میں جواب آپ کا یہاں پہ نمائندہ اگر پی ٹی آئی ہوتا تو وہ زیادہ بہتر دے سکتا ہے. لیکن جو ہے علی امین گنڈا پور صاحب وہ آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں وہ کہ کس طرح کھیل رہے ہیں, اور وہ دو یعنی کہ وکٹ کے دونوں جانب کھیلتے ہوئے کیوں کوآپریٹ کریں گے. وہ دونوں کاموں کو کر رہے ہیں اپنا, اور وہ ٹھیک کام کر رہے ہیں, اور انہوں نے اپنی حکومت چلانی ہے وہاں پہ کے پی میں, تو حکومت چلانے کے لیے بہت سارے کمپرومائزز کرنے پڑتے, اور وہ ان کے تحت وہ کام کر رہے ہیں اپنا. جی وقار صاحب, میرا آپ سے سوال ہے کہ خواجہ آصف صاحب نے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان اٹھا دیا ہے بیوروکریسی کے اوپر. وہ کہتے ہیں کہ جی بیوروکریسی جو ہے نا پاکستان کو ناپاک کر رہی ہے. بیوروکریسی تو شروع سے ایسی چل رہی تھی, اب کچھ خاص ہوا ہے؟ دیکھیں بیوروکریسی ہر حکومت کے ساتھ ایک مطلب پورا پلان وہی سیٹ کرتے ہیں کہ حکومت نے کس سمت جانا ہے, کون سا پروجیکٹ کیسے چلے گا, اور کک بیکس کیسے اس سے حاصل کیے جا سکتے ہیں. تو سیاستدان کا اور بیوروکریٹ کا چولی دامن کا ساتھ ہے. اب مجھے لگتا ہے کہ اس ساتھ میں تھوڑی سی نا دراڑیں پیدا ہونے لگ گئی ہیں, اور اس مطلب جب پرتگال میں پہلے بھی ان کی جائیدادیں تھیں جو خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ بیوروکریٹس نے اب بنا لی, انہوں نے تو پہلے ہی بنا لی تھیں. ان کی باہر کے ممالک میں جائیدادیں ہیں اور وہ شروع سے ہیں, اور اس تب اس لیے نہیں آواز اٹھائی جاتی تھی کیونکہ تب سیاستدان کو اس کا حصہ دیا جاتا تھا. لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ کک بیک سیاستدانوں کو نہیں مل رہے, تو اس لیے وہ بیوروکریسی پر مطلب آگ بگولا ہو رہے ہیں. جبکہ جو بیوروکریسی ہے وہی ایک سیاسی جماعت کو یا حکومت کو گائیڈ لائن فراہم کرتی ہے کہ کون سا پروجیکٹ کس طرح کمپلیٹ ہوگا, اور کس میں کتنا منافع اور کتنی کک بیکس یا کرپشن ہم کرپشن کا بازار گرم کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اقتدار اور ذخیرہ اندوزی کے کیا کیا مطلب مواقع ہیں جو کہ آپ حاصل کر سکتے ہیں, یا کس طرح سے آپ اپنی کمپنی کو ٹینڈر دے سکتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اب شاید ان کو ان کا حصہ نہیں پہنچ رہا سیاستدانوں کو, تو اس لیے پھر وہ بیوروکریسی ان کو یاد آ گیا کہ بیوروکریسی بہت کرپشن کر رہی ہے, جبکہ وہ تو پچھلے 78 سالوں سے بیوروکریسی ہی ملک چلا رہی ہے اور اسی نے چلانا ہے. اور اگر ہم اس پر ایک دم اس طرح کے الزامات کی بوچھاڑ کر دیں گے تو پھر سسٹم اس سے ڈسٹرب ہوتا ہے. اس طرح کے بیانات سے باز رہنا چاہیے. راؤ صاحب آپ کیا کہیں گے اس بارے میں کہ کیا بیوروکریسی سیاستدانوں سے بھی زیادہ طاقتور ہو گئی ہے جو یہ اس طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں؟ دیکھیں بیوروکریسی جو ہے نا یہ ڈے فرسٹ سے ہی طاقتور ہے. جب سے پاکستان بنا ہے اور آج اس کو بنے ہوئے 78واں سال اب ہم انشاءاللہ یوم آزادی منائیں گے, انشاءاللہ اس وقت تک بیوروکریسی جو ہے اس سے بھی یعنی کہ طاقتور کوئی طبقہ بھی نہیں ہے. اور میں پھر اس میں ایک بات وقار اسلم صاحب کی بات کے ساتھ نفی کرتے ہوئے کہ بیوروکریٹ جو ہے نا وہ سیاستدان کو کرپٹ کرتا ہے. پولیٹیکل جو ہمارا جو رہنما ہوتا ہے نا وہ تو ووٹ لے کے آیا ہوتا ہے اور اس کے دل کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے خدمت کرنے کا, لیکن جب وہ وہاں پہ آتا ہے تو پھر اس کو یہ خود جو بیوروکریسی ہے وہ سکھاتی ہے کہ آپ نے کرپشن کیسے کرنی ہے. اور اس میں جو کمزور لوگ ہوتے ہیں وہ شاید اس کرپشن میں جو ہے رنگے جاتے ہو. جو باکردار لوگ ہیں وہ سیاست اپنی عبادت سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں, وہ کرپشن نہیں کرتے. اور اس میں آپ کے سامنے بہت سارے ایسے نام ہیں, اگر آپ کہیں میں نام بھی لے دوں گا کہ بہت نام ہیں ایسے جنہوں نے کرپشن نہیں کی. انہوں نے کرپشن کے بجائے اپنی پولیٹکس کو قربان کر دیا, خاموشی سے گھروں پہ بیٹھ گئے ہوں گے لیکن کرپشن کا حصہ نہیں بنے. اور یہ جو کچھ خواجہ صاحب نے کہا بات انہوں نے درست کی ہے لیکن لیٹ کی ہے, کیونکہ بات تو ٹھیک ہے لیکن بات ہے رسوائی کی
کہ اس میں ہم لوگ سارے شامل ہیں, لیکن آج بات کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی, یہ اب خواجہ صاحب زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں. یہاں پہ راجہ قمر الاسلام صاحب اگر یہاں پہ لائن پہ موجود ہیں تو وہ بتا سکتے ہیں. مجھے تو یعنی کہ اس کے بارے میں نہیں کہوں کہ ان کے اندر کی کیا, یا ان کی جو جماعت کی پالیسی کیا ہے جس کی بنا پر خواجہ آصف صاحب پارٹی لائن سے ہٹ کے کوئی بات نہیں کرتے. وہ ایک اہم لیڈر ہے, ایک رہنما ہے اس کے پاکستان مسلم لیگ کے, تو ان کی وہ لائنز کو چھوڑ کے بات کرنا ان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان کی پارٹی میں اس بات کو ایک ٹیسٹ کیس کے طور پہ انہوں نے چھوڑا ہے, اور اس کے بعد اب دیکھتے ہیں کہ اس کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے. یہ میرے خیال ہے, باقی راجہ صاحب بہتر زیادہ اس میں بتا سکتے ہیں. راؤ صاحب آپ نے بڑی بات کی, بات تو سچ ہے, مگر بات ہے رسوائی کی. اتنے عرصے میں مطلب خواجہ صاحب میرا نہیں خیال کہ کل یا پرسوں کے یہاں پر موجود ہیں, ان کو تو یہاں سالہ سال ہو گئے ہیں, مگر یہ بات اب کیوں کی جا رہی ہے؟ کچھ آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی پہلو نظر آتا ہے؟ لیکن میں نے پہلے کہا نا کہ یہ بات تو مسلم لیگ نون زیادہ بہتر بتا سکتی ہے نا, کیونکہ ان کی پارٹی کے لیڈر نے ایک بات کی ہے, اور خواجہ صاحب کوئی پہلی مرتبہ پارلیمنٹیرین نہیں ہے, فرسٹ ٹائم پر پارلیمنٹ میں نہیں آئے. ان کی کم از کم 5 سے 6 ٹینیور ہے اس میں پارلیمنٹ میں, اور اتنا عرصہ جو بندہ پارلیمنٹ کے موجود ہو تو کیا اس کو پارلیمنٹ کے اندر جتنی بھی خرابیاں ہیں یا جتنی بھی اچھائی ہیں کیا ان کو نہیں پتا؟ بالکل پتا ہوگا. لیکن آج انہوں نے جو بات کی ہے تو ہو سکتا ہے کہ پانی جو ہے وہ سر سے اونچا ہو گیا ہو, کوئی اس طرح کی کوئی بات ہو, یا کہیں پہ بیوروکریسی جو ہے اس نے بالکل ہی یعنی کہ وہ قابو سے یعنی کہ باہر ہو گئی ہو, یہ بھی بات ہو سکتی ہے. لیکن بہتر تو وہی بتا سکتے ہیں اس بارے میں. وقار صاحب آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ کیونکہ جب تک ہم حکومت میں ہوتے ہیں ہمیں سب کچھ ٹھیک لگ رہا ہوتا ہے, ایسی بات نہ بولنا آسان ہے نہ اس کو سمجھنا آسان ہے. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جی دیکھیں, خواجہ آصف صاحب نے کچھ زیادہ ہی سے سچ بولنا شروع کیا ہوا ہے کچھ عرصے سے. تو بیسیکلی ہوتا پتہ کیا ہے کہ جو منسٹری آف ڈیفنس ہے نا, وہ جب کچھ جاری کرتی ہے نوٹیفکیشن, تو اس نوٹیفکیشن پر جو وہ سیکٹری ہوتا ہے نا, ڈیفنس سیکٹری, اگر وہ سائن نہ کرے تو وہ منسٹر کی پاور جو ہے وہ زیرو ہے. مطلب منسٹر نے جو مرضی کہہ دیا, اگر سیکٹری سائن نہیں کر رہا تو وہ چیزیں اٹ جاتی ہیں. اسی طرح سے منسٹریز میں اکثر ہوتا ہے کہ بیوروکریسی کو جب اعتماد میں نہیں لیتے آپ, اور ان کے بغیر ہی سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس پاور ہے اور آپ کر سکتے ہیں, تو پھر بیوروکریٹس آپ کو تنگ کرتے ہیں, اور ان کے پورا مطلب گروپس بنے ہوئے ہیں, وہ کوئی تنہا نہیں ہوتے. اور جب وہ گروپس کی پالیٹکس کرتے ہیں تو پھر ہمارے پولیٹیشینز ہمیں روتے نظر آتے ہیں, اور پھر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جس طرح کہ خواجہ آصف صاحب نے آج جا کر کی ہے. راؤ صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ بہت سارے معاملات آپ کے سامنے ہم نے 3-4 چیزوں پر ڈسکس کیا, اس میں کوئی بھی ایک چیز عام عوام کے بینیفٹس میں نہیں جاتی. عام عوام کے بارے میں کب سوچا جائے گا؟ دیکھیں, عام عوام کے لیے سوچنے کے لیے نا ہماری حکومت کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. آپ میرے سے اگر سچی بات پوچھتی ہیں تو اگر عام آدمی کے لیے سوچنا ہو تو گندم کا جو پچھلے دنوں حال ہوا ہے اور کسان جس طرح رولا ہے, کیا ہماری حکومت نے اس کے بارے میں سوچا؟ ابھی پچھلے دنوں چینی جو ہے 100 روپے سے 200 روپے پہ چلی گئی, دنوں کے اندر گئی. اب یہ کیسے گئی, کیوں گئی, یہ حکومت بتا سکتی ہے. پھر اس کے اندر جس نے سمری بنا کے دی, جس بیوروکریسی نے, جس یعنی کہ وزارت نے, جس منسٹری نے, کہ یہ ایکسپورٹ ہونی چاہیے, اور اس کے بعد پھر جیسے ہی ایکسپورٹ ہوئی اور ہفتے 1.5 ہفتے کے بعد دوبارہ یہ کہا جائے کہ جی اب ہمیں اتنے ٹن, جتنے ٹن انہوں نے ایکسپورٹ کی اتنے ٹن ہی اس کو امپورٹ کی, یعنی انہوں نے سمری بنا دی. اب یہ کون کر رہا ہے؟ اس یعنی منسٹری کو کیوں نہیں پوچھا گیا, اور اس کے بیوروکریسی کو کیوں نہیں پوچھا گیا کہ بھئی آپ لوگوں نے جو پہلے ہماری جو چینی ہے ایکسپورٹ کی, اور اس ایکسپورٹ کرنے کی بنا پہ چینی 100 روپے سے 100 یعنی پورے 200 روپے پہ ڈبل سینچری مکمل کی, بلکہ کہیں پہ ڈبل سینچری سے اوپر بھی چلی گئی تھی پرائسز کی. تو کیا یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ حکومت کا کام نہیں ہے ریگولیٹ کرنا؟ حکومت جو ہے اس وقت گورننس میں بالکل یہ کلیئر کہوں گا کہ حکومت کو گورننس کرنے میں بالکل ناکام ہے. عوام کو کہیں پہ کوئی ریلیف نہیں مل رہا. ہمیں جو ہے ابھی تک سٹاک ایکسچینج کی شکل میں دن بہ دن معاشی ترقی نظر آ رہی ہے کہ ایک نیا ریکارڈ بن گیا. آج اتنے جناب پوائنٹس پہ ہماری جو ہے وہ سٹاک ایکسچینج بند ہوئی ہے. آج اس نے پورے 75 سال کا ریکارڈ توڑ دیا. بھئی ریکارڈ توڑ دیا, اچھا کیا, لیکن ہمیں کیا ملا؟ بالکل ہم لوگ جتنے یہاں پہ آپ لوگ بیٹھے ہیں, ہم لوگ بیٹھے, ہمیں تو آٹا, روٹی, چینی, پتی, صابن, تیل, ٹوتھ پیسٹ, ہر چیز اسی ریٹ پہ مل رہی ہے. ہمیں تو کوئی ریلیف نہیں ملا. ہمیں تو کسی اس پہ ویگن کے کرائے میں بھی کوئی کمی نہیں آئی.
ہمیں تو کوئی سبزی والا بھی ابھی تک سبزی کو, اب کسان جو ہے یہ مین ریڑھ کی ہڈی ہے ہماری اس کی اپنا اکنامکس کی. تو ہم نے اپنی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کو اس وقت تباہ و برباد کرنے کا پروگرام بنائے ہوئے. اس کے اگینسٹ جو ان کو جو ہے لوٹتے ہیں, یعنی اس کھاد کی شکل میں, اس کے بعد اس کو جو ہے بیج کی شکل میں, ان کو جو ہے بعد میں جو ہے منڈی کی شکل میں, اور اس کے بعد مڈل مین کی شکل میں, ہم ان لوگوں کو جو ہے سہولتیں پرووائڈ کر رہے ہیں. اور اگر اس میں کسان جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی مجھے کم از کم سہولت دیں, تو ہم نے ان کو بھی جو ہے جو کہتے ہیں کہ کیا کہوں, میں نام نہیں لینا چاہ رہا, لیکن ہم نے ان کو بھی مفاد پرست ٹولا اور اس کو بھی مافیا کہنا شروع کر دیا. بڑے سافٹ الفاظ میں کہہ رہا ہوں, اور یہ حکومت نے کہا ہے, ہماری حکومت نے کہا ہے, پنجاب حکومت نے کہا ہے کہ یہ جو ہے مافیا ہے. بھئی وہ اپنے حقوق کے لیے بات کریں تو مافیا, اور اگر یہاں پہ چینی جو ہے وہ گندم خریدنے والا اور اس کو سٹاک کر کے بعد میں مہنگا بیچنے والا, وہ مافیا نہیں ہے. اس کو کون یعنی کہ پکڑے گا, اور ہم اس غریب آدمی کو جو ہے اس کو پکڑے, کیونکہ ہمارا زور وہاں پہ چلتا ہے, وہاں پہ ہمارا زور نہیں چلتا شاید. جی وقار صاحب آپ کیا کہیں گے, ٹائم مختصر ہے, اس کو عام عوام کے لیے کیسے ہم ریلیف کریں گے جب ہم اپنے ہی وزراء کو آپس میں اس طرح سے تانا تشنی ایک دوسرے پر کرتے ہوئے دیکھتے ہیں؟ تو جی دیکھیں, اس میں سب سے پہلا کردار جو ہے وہ بیوروکریسی کا ہے کہ بیوروکریسی نے ایک کسان کے لیے ریگولیٹری اتھارٹی بنائی جس کے اندر کو 1000 کسان آپ نے ایڈ کر کے کہا کہ ہم نے ان کو ریلیف دے دیا ہے, جبکہ کسان تو لاکھوں میں ہے. لیکن آپ کی جو منسٹرز ہیں, ایک سلمہ بٹ صاحب ہیں, وہ چاول کی اقسام بتا رہی تھیں, گندم کی اقسام بتا رہی تھیں, تو وہ جس طرح کے ماہرین ہیں پھر اسی طرح کی پالیسیز بنتی ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں نا بیوروکریسی کو نے گائیڈ صحیح طرح سے نہیں کیا حکومت کو, اور حکومت نے بھی بہت آڑے ہاتھوں لیا کسان کو. اور اس میں مجھے لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے بھی بڑا مطلب موقف جو اختیار کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا, پیپلز پارٹی نے ہر موقع کے اوپر جو ہے اس کو جو ہے صدر مملکت جو ہیں وہ اس وقت براجمان ہے. آپ اسپیشل آرڈیننس بھی تو پاس کر سکتے ہیں نا کوئی, مطلب اگر پیپلز پارٹی چاہے, اگر اتنے ہی پیپلز پارٹی کو مسائل نظر آ رہے ہیں گورننس میں, پھر آرڈیننس پاس کرے اور الائنس توڑ دے. اور نہیں مطلب اسٹیبلٹی کے لیے اگر آپ لوگ جدوجہد کر رہے ہیں تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو بھی کوئی ریفارمز کمیٹی کا حصہ بننا چاہیے, کہ ریفارمز اس طرح ہونے چاہیے کہ مطلب صرف بیوروکریسی کی آپ لوگ نہ سنیں, سیاستدان اگر متحرک ہو کر خود, جس طرح مریم نواز نے پیرا اور سی سی ڈی, ایک مطلب ان کا بڑا گولڈن اقدام ہے جو انہوں نے لیا ہے, جس طرح سی سی ڈی کے سہیل چٹھا صاحب, ان کے ریفارمز کا بڑا ایکسپیرینس اور کرائم ریٹ ریشو بہت کنٹرول ہوئی ہے. پیرا نے اقتنار اور ذخیرہ اندوزی پر کام شروع کیا ہے, تو اسی طرح سے اس کو ریگولیٹ کیا جانا چاہیے تھا. کسان کے لیے بھی, کسان کو سہولیات نہیں مل رہی, اور جو وہ ہے زراعت ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے, جس کو ہم نے اس وقت مطلب اگنور کیا ہوا ہے, اور اسے اگنور نہیں کیا جانا چاہیے, اس پر کام ہونا چاہیے. جی وقار صاحب بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی آپ تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. مجھے ثنا کو اجازت دیں, پھر ملیں گے اگلے پروگرام میں. کے لیے اللہ حافظ.